السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کو پھول کی کتاب میں سے نئی کہانی سناؤں گا۔ تجدید عہد وفا۔ وہ روز روز کے جنگلوں سے تنگ آ چکے تھے۔ آج پھر گھر میں کھانا نہیں بنا تھا۔ عدنان محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کر گھر آیا تو اسے سخت بھوک لگ رہی تھی اور گھر میں کھانا نہیں بنا تھا۔ محلے سے گزرتے ہوئے گھروں سے کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ اس خوشبو سے اس کی بھوک اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ بریانی اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی امی ابو کے لڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ عادل اور رخسانہ گھر کے کونوں قدروں میں سہمے بیٹھے تھے اور امی ابو کے درمیان لفظوں اور جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ یہ الفاظ اور جملے ایسے تھے جنہیں سن کر وہ اتنا بڑا ہوا تھا۔ وہی الفاظ، وہی جملے، وہی طنز، وہی تانے، اور پھر بات گالی گلوچ تک پہنچ جاتی۔ ابو کا ہاتھ اٹھ جاتا، امی پھوٹ کر رونے لگتی۔ امی ابو پر ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ انہیں کسی نے بتایا ہوا تھا کہ خاوند کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اس پر ہاتھ نہ اٹھانا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ لڑائی کے اس موڑ پر گھر میں سناٹا چھا جاتا۔ ابو گھر سے باہر چلے جاتے اور امی کی سسکیوں کی آوازیں گھر بھر میں دہائی دے رہی ہوتیں۔ تینوں بچے کمرے کے ایک کونے میں یا برآمدے میں چارپائی پر بیٹھ جاتے، تسلی بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ کس بات کی وہ تسلی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے، یہ بات آج تک وہ نہیں سمجھ پائے تھے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ننھے ذہن سوچنے سے قاصر تھے۔ ننھی رخسانہ منہ بسوڑنے لگتی، کبھی کبھی وہ رو بھی پڑتی۔ اسے بھی بھوک لگی ہوتی۔ بھیا بھوک لگی ہے، وہ عدنان کے کندھے سے لگ کر کہتی۔ آج بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی لگی، عادل نے کہا۔ مجھے بھی، عدنان بولا۔ وہ فکر مند تھا، وہ سب بچوں میں بڑا تھا، اس لیے ذمہ داری محسوس کر رہا تھا کہ بچوں کے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بھوک بہت بری چیز ہے، دل چاہتا ہے کہ دیواریں کھا جائیں، پیٹ اندر کو چلا جاتا ہے، بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ امی ابو دو وقت کی روٹی حاصل کرنے ناکام کیوں ہیں؟ اس کا ننھا سا ذہن سوچا، اگر امی ابو یہ نہیں کر سکتے تو خود کیا کر سکتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ کھانے پینے کا سامان پیسوں سے آتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ امی ابو کے پاس کبھی پیسے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ جب پیسے ہوتے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، امی ابو کی لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب پیسے نہیں ہوتے تو انہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا اور امی ابو لڑتے بھی ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا بچے پیسے کما سکتے ہیں؟ وہ اکثر سوچا کرتا۔ وہ پیسوں کو لین دین دیکھتا ضرور تھا، مگر آج تک اس نے کوئی پیسہ کمایا نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پیسہ کمایا کیسے جا سکتا ہے۔ یا اللہ میری مدد فرمائے، بے اختیار اس کے لبوں سے دعا نکلی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ عدنان اٹھا اور دروازے پہ گیا۔ وہاں ہمسایوں کا بچہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بریانی کی بڑی پلیٹ تھی۔ ہم نے آج نیا دلوائی تھی، امی جان نے یہ چاول بھجوائے ہیں۔ عامر نے عدنان کو پلیٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ عدنان نے اس سے پلیٹ لے لی۔ عامر کو انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر آیا اور اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے اور پلیٹ دھو کر عامر کو واپس کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ بریانی کی یہ پلیٹ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ عدنان نے ننھی رخسانہ کو جگا کر چاول کھلائے، وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ عادل کو بھی ایک پلیٹ میں چاول ڈال دیے، پھر وہ امی کے پاس چاول لے گیا۔ وہ چاول کھانے کے لیے ذرا بھی رضامند نہیں تھی، ان کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں، صدمے سے وہ نڈال ہو رہی تھیں۔ عدنان نے زبردستی چاولوں کا لقمہ بنا کر ان کے منہ میں ڈالا۔ تھوڑے سے چاول کھا کر اور پانی پی کر ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ انہوں نے بچوں کو پیار کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ابھی تک وقفے سے ان کی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ امی آپ ابو سے لڑا نہ کریں، عدنان نے کہا۔ ہاں امی، آپ ابو کی کسی بات کا جواب نہ دیا کریں، آپ چپ رہیں گی تو بات یوں آگے نہیں بڑھے گی۔
عادل نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں لڑائی میں ہی کرتی ہوں۔ امی نے تلخی سے کہا، نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو آپ ابو کے سامنے ہی نہ آیا کریں، ادھر ادھر ہو جایا کریں۔ بچوں نے اپنی دانت میں لڑائی کو روکنے کا حل تلاش کر لیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا، یہی نا کہ گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، کچھ لا دیں تاکہ بچوں کے لیے کھانا بنا دوں۔ وہ بس شروع ہو گئی، تو میں بتاؤں میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ امی پھر سسک پڑی۔ امی اب روئے نہیں، عدنان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئیں ہم گھر کے مسائل خود حل کریں، آپ ابو کے بجائے مجھ سے بات کریں، ہم اپنے حالات کیوں کر درست کر سکتے ہیں۔ عدنان نے ان سے ہی سوال کر ڈالا، گھر میں پیسے ہوں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ امی نے کہا، میں پڑھی لکھی ہوں نہیں کہ نوکری کر سکوں، تم ابھی چھوٹے ہو، کما نہیں سکتے، صرف تمہارے ابو رہ جاتے ہیں کہ وہ کام کریں، لیکن وہ کسی ایک جگہ ٹک کر مزدوری نہیں کرتے۔ آج یہاں ہیں اور کل وہاں۔ گھر میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ جب تم لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تو میں رنجیدہ ہوتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو روزانہ پیٹ بھر کر کھانا ملے اور تم لوگ بھی دوسرے بچوں کی طرح اچھے کپڑے پہنو۔ رنجیدہ بھی ہو جاتا ہوں۔ رنجیدہ میں بھی ہو جاتا ہوں، ابو نے کہا، جو نہ جانے کب گھر میں داخل ہوئے اور ان کے پیچھے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ عدنان بدک کر کھڑا ہو گیا، آئیں ابو جان آپ ادھر بیٹھیں۔ 10 سالہ عدنان نے اپنے ابو کا ہاتھ بمشکل پکڑ کر انہیں سامنے دوسری چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا، ہم گھر کے 5 افراد ہیں، آئیں مل بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ پیار سے محبت سے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے عدنان نے کہا، ابو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کتنے بڑے مسئلے سے دو چار ہے۔ ابو آج یوم قرارداد پاکستان ہے، رخسانہ نے چہکتے ہوئے کہا، کھانا کھا کر اس کی شوخیاں واپس آ گئی تھی۔ ہاں ابو، آج کے دن مسلمانوں نے پاکستان کو آزادی دلانے کی مشترکہ کوششوں کا اعلان کیا تھا اور سب مسلمان متحد ہو گئے تھے۔ آج آپ کو تو اس دن کی باتیں یاد ہوں گی۔ عادل نے ابو کے بیٹھنے کی جگہ بناتے ہوئے کہا، انہیں لڑائی سے فرصت میں تو کچھ یاد آئے نا۔ امی کا غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ہاں تو بولو، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے گھر لڑائی نہ ہو۔ ابو ابھی تک ناراض تھے، لیکن کچھ دبے دبے سے جب سے عدنان نے ان کا امی کو مارتا ہوا ہاتھ پکڑا تھا، اس وقت سے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ لڑنے اور مارنے سے اب بات نہیں بنے گی۔ ابو اگر ہم قائداعظم کے اصولوں پر چلے تو لڑائی ختم کر سکتے ہیں۔ عادل نے اپنی دانت میں بہت سمجھداری کی بات کہی تھی۔ ہاں ابو، قائداعظم محمد علی جناح ہمارے لیے بہترین مثال ہیں۔ انہوں نے زندگی کے کچھ اصول بنائے تھے جن پر چل کر وہ زندگی میں نہ صرف کامیاب رہے بلکہ انہوں نے پاکستان جیسا ملک مسلمانوں کے رہنے کے لیے حاصل کر لیا۔ عدنان نے کہا، ان کے اصول کیا تھے؟ امی نے پوچھا۔ ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ننھی رخسانہ جلدی سے بولی، ارے تمہیں کس نے بتایا؟ واہ بھائی، بالکل درست کہا۔ عادل نے رخسانہ کو شاباش دیتے ہوئے کہا، کل ہی تو ہم نے اپنی اردو کتاب میں پڑھا تھا۔ رخسانہ نے خوش ہو کر کہا، ہم اپنی آمدنی کے مطابق خرچہ کریں، پیسے وہاں خرچ کریں جہاں سخت ضرورت ہو، غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں۔ عدنان نے بہت بڑا بن کر دانتوں کی طرح بات کی۔ اچھا تو اب ہم تم لوگوں سے پوچھیں گے کہ کہاں پیسے خرچ کریں۔ امی کو غصہ آ گیا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ 8 سال عادل چپ نہ رہ سکا۔ انہیں افلاس بک نے اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنا سکھا دیا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، ابو نے امی کی طرف جھک کر ایسا سے کہا جسے بچوں نے بھی سن لیا تھا۔ دیکھیں امی ابو، آپ دونوں ہی بہت اچھے ہیں۔ عدنان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے والدین کو سمجھائے۔ والدین کو سمجھانا کتنا مشکل کام ہے۔ والدین تو آسمان کی طرح ہوتے ہیں۔ بچے جن کے سائے میں پرورش پاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین جو کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، لیکن والدین بھی تو انسان ہوتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو تربیت نہیں کرتے، انہیں اچھی باتیں سکھانے کے بجائے ان کے سامنے بری مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بچوں کو والدین کی غلطی نکالنی چاہیے؟ کیا ماں باپ کو یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ غلطی پر ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، اس کام کو ایسے نہیں ایسے کریں؟ کیا والدین اپنی غلطی تسلیم کریں گے؟ کیا بچوں کے سامنے وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ وہ غلطی پر ہے، وہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے؟
والدین تو بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے تجربے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے بنا ان سے حالات درست کرنے کے لیے کیسے گفتگو کی جائے۔ عدنان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمیں آپ دونوں سے پیار ہے، عادل کہہ رہا تھا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے سامنے لڑائی کریں۔ جب آپ لڑتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ رخسانہ نے معصوم سے کہا کہ سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ والدین سوچنے پر مجبور ہو گئے، ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہم ان کے سامنے کیوں لڑتے ہیں؟ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ دونوں سوچ رہے تھے کہ ہم بھی تو بندہ بشر ہے، بھول ہو ہی جاتی ہے۔ بہت سے باتیں ہمارے اختیار میں نہیں رہتی، خاص طور پر غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ابو نے بے چارگی سے کہا اور امی نے سر جھکا لیا، جیسے اور اس بات سے اتفاق کرتی ہوں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھے زندگی کو نظم و ضبط سے گزاریں، جیسے کہ مولانا علی جناح نے فرمایا ہے۔ عدنان نے کسی دانشور کی طرح کہا، وہ کیسے؟ مسئلہ تو یہی نا امی؟ بے بس سی نظر آ رہی تھی۔ آپ لوگ مجھ پر اعتماد کریں، میری بات کو اہمیت دیں۔ میں آپ دونوں سے چھوٹا ضرور ہوں، لیکن میرے ذہن میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں جن پر عمل کر کے ہم اچھی اور بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ عدنان اپنی بات پوری کر کے اپنے والدین کے رد عمل کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد ابو نے کہا، بیٹا ٹھیک ہے، تم اپنی باتیں ہمیں بتاؤ، ہم سب تمہارے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارے ابو راضی ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ امی نے کہا، تو پھر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر زندگی پیار، محبت اور اعتماد سے گزاریں گے۔ رات کو اسی وقت ہم 15 منٹ کے لیے اکٹھے بیٹھا کریں گے تاکہ دن بھر کی باتیں ایک دوسرے کو بتا سکیں، مشورہ دے سکیں اور مشورہ لے سکیں۔ کہتے ہوئے عدنان نے ابو کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، گویا مجھے منظور ہے۔ اس پر امی نے اپنا ہاتھ رکھ کر تائید کی۔ عادل بھی آگے بڑھا، جس کے ہاتھ پر ننھی رخسانہ نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیں کیا کرنا ہوا؟ عادل نے سوال کیا۔ ہم سب ایک دوسرے کی عزت کریں گے، کوئی کسی کو سخت و برے الفاظ سے مخاطب نہیں کرے۔ جو بات بھی کرنی ہے آرام، برداشت اور تحمل سے کرنی ہے۔ زندگی اسلامی طرز میں گزاریں گے۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے اخذ کریں کہ ہم کیسے مشکل حالات کا مقابلہ کریں۔ ہم باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، رزق حلال کمائیں گے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں گے، ادھار نہیں لیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، صبر سے کام لیں گے۔ عدنان نے وضاحت سے جواب دیا، اور گھر کے اخراجات کے لیے ہم ایک نوٹ بک بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ گھر میں کتنے پیسے آتے ہیں اور کتنے خرچ ہوتے ہیں۔ امی ابھی تک گھر کے اخراجات سے پریشان تھیں۔ ہاں، اس میں آمدن اور خرچ کے بارے میں تفصیل سے لکھیں گے۔ ابو نے اضافہ کیا، تو چلو آؤ نماز پڑھیں، ابھی جمعہ کا وقت ہے، آؤ ہم مسجد چلتے ہیں، وہاں نماز باجماعت ادا کریں گے۔ امی رخسانہ گھر پر نماز ادا کریں گی۔ وہ سب مطمئن تھے کہ آج انہوں نے مل جل کر زندگی بسر کرنے کا عہد کیا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ جلد ہی سو گئے، اور نیند انسان کو تازہ دم کر دیتی ہے۔ کہانی ہماری ختم ہوئی۔ اب بچوں، آپ لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں۔